مصر میں مدفون ہیں، اور مصر میں مسجد الامام الحسین کے نام سے وہاں پہ باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور قبر بنی ہوئی ہے باقاعدہ، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہ رکھا گیا ہے۔ امام زین العابدین نے سارے سروں کو امام حسن اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا۔ امام حسین قیامت کے دن کون سی قبر سے نکلیں گے؟ میدان کربلا والی قبر سے، یا سر مبارک آپ کا جہاں دفن ہے اس قبر سے آپ نکلیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس وقت تک کہاں دفن ہے؟ یہ بات تو پکی ہے کہ میدان کربلا میں نہیں ہے، یہ بھی بات پکی ہے کہ امام حسین کی قبر دو جگہ ہے، یہ قبر ہے میدان کربلا میں، اور دوسری قبر وہاں ہے جہاں آپ کا سر مبارک ہے۔ تو دو قبریں آپ کی ہوئی۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گا، تو امام حسین کون سی قبر سے اٹھیں گے؟ میدان کربلا والی قبر سے اٹھیں گے، یا جہاں آپ کا سر مبارک دفن ہے وہاں سے آپ اٹھیں گے؟ اس سوال کا جواب آپ کو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آگے چل کے ملے گا۔ اور امام حسین کا سر مبارک کہاں دفن ہے اس کی بھی تحقیق ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے۔ تو ویڈیو بہت دلچسپ ہے، شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیں اور لوگوں تک شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ مولانا، امام حسین کا سر کہاں ہے؟ پوچھتے ہیں، ہمیں بھی جستجو تھی، یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک معرفت کا جملہ ہے، ایک صاحب دل صاحب معرفت نے ہمیں آ کر بتایا کہ مولانا جب زائرین امام کا سر ڈھونڈے، اب ان کا مکاشفہ ہے، ہر انسان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن یہ بات میرے دل سے لگی کہ امام حسین کا سر جناب سکینہ کے ساتھ دفن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں پر دفن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کربلا ہی میں آپ کے دست اقدس کے ساتھ مدفون ہے، یہ ایک روایت ہے۔ جبکہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک جنت البقیع میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبر مبارک ہے اس کے پاس مدفون ہے، وہاں پر اسے دفن کیا گیا ہے۔ جبکہ بعض ائمہ نے کہا کہ یہ اسقلان کے اندر مدفون تھا، اور ایک تعداد ہے علماء کی جس کا قول یہ ہے کہ یہ مصر میں مدفون ہے، اور مصر میں مسجد الامام الحسین کے نام سے وہاں پہ باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور قبر بنی ہوئی ہے باقاعدہ، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہ رکھا گیا ہے۔ اور وہاں کے بڑے اجلہ علماء بڑی تاکید اور تائید کے ساتھ اور اس پر روایات ذکر کرتے ہیں، اور اس پر بعض مشاہدات ذکر کرتے ہیں کہ بعض کچھ عرصہ قبل، یعنی کچھ صدیوں قبل، باقاعدہ جب اشکال پیدا ہوا تو اس قبر کو کھولنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت ایسے انوار ظاہر ہوئے کہ جس کی بنیاد پر اسے بند کرنا پڑا، بند کر دیا گیا۔ یہ خود میں نے وہاں کے بڑے علماء سے یہ بات سنی ہے۔ تو اس کی ایک تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے یہ قاہرہ میں مسجد الامام الحسین کے اندر موجود ہے، وہاں پہ اسے دفن کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہی دفن کیا گیا ہے جو روزہ شریف ہے۔ جسم مبارک سے تو ظاہر الگ کر کے پہلے اس سر مبارک کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، جو بخاری میں 3748 ہے، جس کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ چھڑی مار کے ان کے حسن میں کلام کرنے لگا۔ تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے کہ اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کالے رنگ سے وسمہ کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا۔ کالے رنگ سے سر اور داڑھی کو رنگنا ہی حسین ابن علی کی سنت ہے، الحمدللہ۔ امام زین العابدین نے سارے سروں کو امام حسن اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا۔ یہ دوسری روایت ہے سروں کی تدفین کی۔ ایک تو یہ ملک شام، بعض لوگ ملک شام کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ شام میں دفن کیے گئے،
मैं जब मुल्क शाम गया तो मैंने वहां पर 72 सरों की कब्रें देखी, वहां भी है। बाज लोग कहते हैं करबला में दफन हुए, बाज कहते हैं कि वो सर मदीने मुनव्वरा में ले जाकर सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन किए गए, जहां पर इमाम हसन पाक का मजार है और सैयदा पाक का मजार। उस वक्त तक ये दो ही मजार थे और आज की तारीख में वहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मजार है, इमाम मोहम्मद बाकिर का मजार है, हजरत इमाम जाफर सादिक का मजार है। इस तरह से ये 4 मजार सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में होते हैं और सर इमाम हुसैन और शुहदा के सर। अब वो सवाल कि इमाम हुसैन कयामत के दिन कौन सी कब्र से निकलेंगे, मैदान करबला वाली कब्र से या सर मुबारक आपका जहां दफन है उस कब्र से आप निकलेंगे? तो यहां मैं आपको एक हदीस दिखाना चाहता हूं, पहले वो हदीस देख लीजिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और इस हदीस के आखिर में जो बात लिखी हुई है ये कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रीढ़ की हड्डी के उस दाने से इंसान को जिंदा करेगा। यानी हर इंसान के रीढ़ की हड्डी में एक दाना होता है, जिस दाने को आग, पानी या कोई भी चीज नेस्त नाबूद नहीं कर सकती। यानी इंसान के जिस्म का सारा हिस्सा गल जाता है, सड़ जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के नीचे जो एक दाना है वो दाना कभी भी सड़ता नहीं है। वो दाना जिस जगह होगा उसी जगह से इंसान कयामत के दिन वो उठेगा। आप कहेंगे कि हिंदू लोग तो जला देते हैं, तो फिर मैं कह रहा हूं ना, हिंदू लोग अगर जिस्म को जला देते हैं लेकिन वो दाना कभी जलता नहीं है, बहुत छोटा सा दाना होता है। उस राख को वो पानी में बहा देते हैं या कहीं ले जाके डाल देते हैं तो वो दाना जिस जगह रहेगा, समंदर की तह में रहेगा, तो वहां से कयामत के दिन वो शख्स जिंदा होगा। बहुत सारे लोगों को जानवर चीर फाड़ के खा जाता है, तो वो दाना जिस जगह भी होगा, चाहे वो जंगल में हो या किसी जानवर के पेट में हो, उसी जगह से वो इंसान कयामत के दिन जिंदा होगा। तो इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक कहाँ दफन है? मैदान करबला में। रीढ़ की हड्डी उसी मैदान करबला में दफन है। यकीनन हजरत इमाम हुसैन कल कयामत के दिन मैदान करबला से जाहिर होंगे, वहां से उठेंगे। ये हमारा ईमान और अकीदा है इस हदीस की रोशनी में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।